جب حالت روزہ میں بہن کے ایام سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو مثل روزہ گزارنا لازم ہوتا ہے، یعنی سب کے سامنے یہ نہیں کہ اعلانیہ کھانا پینا شروع کر دیں کہ ایک مخفی چیز کو پھر ظاہر کرنا لازم آئے گا، تو وہ روزہ دار کی طرح ہی رہیں، لیکن بہرحال روزہ یہ نہیں ہوا، اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافذ ہیں، ان کو منافذ کہتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہوگی دوا یا غذا تبھی روزہ ٹوٹے گا، باقی اگر مساموں کے ذریعے، رگوں کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو وہ چیزیں تھی نہیں، تو لہذا انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں جائے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا اصل سبب یہ ہے کہ جب ہم دوا یا غذا کو اندر اتارتے ہیں تو دوا ہمارے بدن کی اصلاح کا کام کرتی ہے اور غذا تقویت فراہم کرتی ہے، چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو جو اصلاح اور تقویت کا سبب بنے وہ روزہ توڑ دے گی۔ جو یہ لاجک رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عوام کیا کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگائے بغیر یا انجیکشن لگائے بغیر روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو علماء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء کے قول پہ آپ چل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرپ سے اور انجیکشن سے روزہ نہیں جاتا، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسی ہی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کسی ڈاکٹر نے کہا آپ ایسے کریں ڈرپ چڑھوا لیں تو روزہ بڑے آرام سے گزر جائے گا، تو پھر اس میں احتیاط کریں، پھر ان اکابرین کے قول کو فوقیت دیں جو انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی دونوں اقوال کو لیں گے، لیکن موقع کی مناسبت سے کبھی اس پر اور کبھی اس پر، جب سخت ضرورت ہو تو اس پر عمل کر لیں، ورنہ پھر ٹوٹنے والے قول پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میسج چلا دیں، روزے میں پیاس نہ لگنے کا وظیفہ یہ پڑھ لیں گے تو سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ ارے بھائی، شریعت چاہے کہ بھوک لگے، شریعت چاہے پیاس لگے تاکہ نفس مغلوب ہو۔ یہ پپو نیا نکل کر آیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مطلوب شرع کے خلاف ایک وظیفہ کہ شریعت چاہیے پیاس محسوس ہو، میں بتاتا ہوں پیاس محسوس ہی نہ ہو، یہ لیجئے۔ تو جہالت بسا اوقات انسان سے وہ کام کرواتی ہے کہ وہ اپنی دانش میں سمجھ رہا ہو تو میں بڑی سمجھداری کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف، شریعت کے مزاج اور شریعت کے مطالبے کے خلاف کام کر رہا ہوگا۔ دوسرا نفلی روزہ یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ جو فرض روزہ ہیں یہ بغیر سحری کے نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل ہو جاتا ہے، لیکن سحری کھانا سنت کریمہ ہے، بغیر سحری کا رکھ کے فخراً کہنا بغیر سحری کے 6 روزے رکھیں یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ تو چاہے نفلی ہو چاہے فرض روزہ ہو، سحری سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر فرض کر لیں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ رکھنا ہوگا، اور یہ بغیر سحری کے بھی جائز ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حفاظ کرام بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا کہ لفظ چب گئے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تو ایسا تیز قرآن پڑھنا گناہ ہوتا ہے، اور ایسے تیز قرآن کو سننا بھی گناہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلاں مسجد کے امام صاحب تو 15 منٹ میں پورا سپارہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تیزی سے قرآن پڑھنا کمال نہیں، درست قرآن پڑھنا کمال ہے، لہذا یہ بھی ذرا اطمینان ہونا چاہیے، اور کمیٹی کے ارکان جو حفاظ کو مقرر کرنے والے ہیں وہ خاص طور پہ اس کو چیک کر لیں کہ صحیح پڑھنے والا حافظ ہی ہونا چاہیے۔ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، تفسیر ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو خزائن العرفان تفسیر لے لیں، مختصر سی ہے، اس کو آپ کہیں کسی مکتبے میں جا کر کہیں مجھے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی خزائن العرفان چاہیے، وہ آپ کو دیں گے، اس کو آپ پڑھیں۔ ورنہ یاد رکھیں علماء نے واضح لکھا ہے کہ جو بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ پڑھے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ترجمے سے مکمل مقصود الہی سامنے نہیں آتا، وہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی حدیث کبھی شرح کے بغیر نہ پڑھیں۔ بعض اوقات ہم سیاہ ستہ کے سیٹ لے کے گھر میں رکھ لیتے ہیں جو صرف ترجمہ ہوتا ہے، اب اسے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اب یہ بھی پتہ نہیں کہ ترجمہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ عربک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں بالکل 100% صحیح لکھا ہوگا، رائٹر پہ اتنا اعتماد، اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ حدیثیں پڑھ کر ہم علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ علماء تو بس ایسے ہی ہیں، اور اصل تو دیکھو یہ لکھا ہے۔ کہ میں اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، میں تو خود اس کی ترغیب دیتا ہوں، حدیثیں بھی پڑھیں، میں خود اس میں بڑا زور دیتا ہوں، لیکن خدا را بغیر تفسیر اور شرح کے نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو بالفرض کہیں سوشل میڈیا پہ، کسی ڈائجسٹ کے اندر، کسی ناول میں، کسی اخبار میں کوئی آیت یا حدیث نظر آئے تو فوری طور پہ اس کو پڑھنے کے بعد علماء سے بدظن نہ ہوں،
اپنے آپ کو علم کا پہاڑ نہ سمجھنے لگ جائیں، تمام علماء کو بے وقوف، بدو، غافل اور کوتاہ نظر نہ تصور کرنے لگ جائیں۔ علماء کی میرے 25 سال اس میں 25-26 سال ہو گئے اسی فیلڈ میں، پڑھنا پڑھانا، اور فقہا تو کئی مطلب کتنے سالوں تک 50 سال۔ میرے استاد محترم حضرت عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تو آپ کی تدریس ہے، 50 سال کی تدریس، 50 سال تک پڑھاتے رہے، عمر تو زیادہ تھی آپ کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ خود سوچئے، اس طریقے سے فوراً ایک حدیث پڑھ کر علماء کو یہ سمجھنا کہ ان سے غفلت ہوئی ہے اور ہم صحیح جگہ تک پہنچ گئے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ علماء جب کوئی ایک موضوع پر کچھ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تک اس تعلیم کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یوں نہیں کرتے کہ حدیث پڑھی اور فوراً پہنچا دیا، بلکہ جو بھی موضوع ہوتا ہے، مثال کے طور پہ صلاۃ الخوف ہی لے لیں، تو وہ پہلے قرآن کو تلاش کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں صلاۃ الخوف کا ذکر آیا ہے، وہ تمام آیات لیں گے، پھر حدیثیں دیکھیں گے کون سی کتاب میں کہاں کہاں ذکر ہے، ساری حدیثیں جمع کریں گے، چاہے وہ 150 ہوں، 300 ہوں، 400 ہوں، 500 ہوں، 1000 ہوں، سب کو جمع کیا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال جمع کیے جائیں گے، اگر کسی روایت میں ان کا کوئی عمل اس موضوع سے متعلق ہوگا وہ تمام روایات لی جائیں گی۔ اب ان سب کو سامنے رکھ کر پھر وہ نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اور یہ آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ فقہ پہ تان کرتے ہیں کہ یہ فقہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے اور اس طرح کرتے ہیں، ذرا وہ پہلے والے بزرگوں کی محنت کا اندازہ کریں کہ آج تو حدیثوں کی کتابیں مرتب کر دی گئی ہیں، باب باندھ دیے گئے ہیں، فہرستیں بنا دی گئی ہیں، ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جیسے شاملہ وغیرہ کہ اس میں 36 ہزار کتابیں ہیں کہ آپ ایک لفظ لکھیں اور تمام حدیث کی کتابیں جو اس میں فیڈ ہیں ان سب کے اندر وہ عبارت سامنے نکل آئے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اگر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے، بس ایک بٹن آپ کو دبانا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر وہ سافٹ ویئر آپ کو بتا دے گا کہ اسی طرح کی حدیث کتنی کتابوں میں کس کس مقام پر آئی ہے۔ اتنی آسانی، اس کے باوجود میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ذرا ساری حدیثیں جمع کر کے ان سے کوئی نتیجہ نکال کے تو بتائیں۔ ایک حدیث سے تو آپ نتیجہ نکال لیتے ہیں، لیکن جب سب سامنے ہوں گی تو آپ کا سر چکرا جائے گا، کیونکہ اتنا تعارض اور ٹکراؤ بظاہر محسوس ہوگا، جیسے یہاں پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا کہ آپ کو چکر آ جائیں گے۔ اور اب ذرا وہ لوگ جو تانہ زنی کرتے ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ علماء متقدمین جو پہلے گزرے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھائی بہت بڑا کمال کیا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کتابیں مرتب شدہ نہیں تھیں، اس طرح کے سافٹ ویئرز نہیں تھے۔ جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے سب سے پہلے اصول وضع فرمائے، تو اس وقت تو ایسی حدیثوں کی کتابیں تھیں نہیں، وہ حافظوں میں محفوظ تھیں حدیثیں، یا پھر محدثین اپنے مخصوص شاگردوں کو سامنے بٹھا کر حدیث املا کروایا کرتے تھے، باقاعدہ کتابی شکلوں کے اندر تو موجود نہیں تھی۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم جتنی بھی حدیثیں مختلف لوگوں کے پاس ہیں ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جتنا پورے قرآن کے اوپر آپ کی نگاہ ہے، عرب کی لغت کے اوپر ہے، کیونکہ اس زمانے میں ترجمے تو نہیں تھے، وہ تو عربی زبان سے نتیجہ اخذ کرنا تھا، اور عربی ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس اسلوب میں استعمال ہوتا ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے ایک مجتہد کو۔ تو یہ امام اعظم نے کس طریقے سے جب کتابی شکل میں حدیثیں نہیں ہیں اس کے باوجود پھر مسائل اخذ کر کے بیان کیے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر لاکھوں حدیثیں تھیں، لاکھوں حدیثیں، اگرچہ انہوں نے جمع نہیں فرمائی لیکن لاکھوں حدیثیں، تبھی تو احکام نکالے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کر علماء پہ تانہ زنی کرنا یہ بدبختی ہوگی، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی